بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے ہے، اس لیے آپ اس تقریر کو پورا سنیں اور اگر اچھی لگے تو دوسرے بھائی بہنوں تک بھی پہنچائیں اور اس کو عمل کر سننے کے لیے آمادہ کریں، اور اس تقریر میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ دنیا کے اندر جتنی قومیں آباد ہیں، ہر ایک کے لیے دنیا کے اندر جتنی قومیں آباد ہیں اور جتنے ادیان و مذاہب ظہور پذیر ہوئے، یہود و نصارہ ہوں یا مسلمان، ہر قوم کی ترقی و بلندی کا ذریعہ اور ان کو بام عروج تک پہنچانے کا اول زینہ تعلیم و تربیت ہے۔ چنانچہ جب خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ کی تعلیم دی اور حضرت آدم کو پیدا فرما کر سب سے پہلے تعلیم سے آراستہ کیا۔ چنانچہ اس حقیقت کا انکشاف قرآن کریم فصاحت و بلاغت کے اس انداز میں کرتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر آپ کا ملائکہ سے مناظرہ ہوا اور آپ نے انہیں مغلوب کر دیا۔ پھر خداوند تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین کا پروانہ دیا، پھر آپ کی پشت سے ذریت کو نکالا اور عہد الست لیا، اور اس سے بھی خدا تعالیٰ کو اپنی ربوبیت کی تعلیم دینا اور اچھے عقائد سے امت محمدیہ کے ہر فرد کو آراستہ کرنا مقصود تھا۔ اسلام میں بھی تعلیم کو مقدم رکھا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل رحمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آیت تعلیم سنائی اور پڑھنے کا حکم دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے شرور و فتن، شراب نوشی، قمار بازی، ظلم و ستم کا دورہ تھا۔ اسلام نے ان کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جہالت ساری برائیوں کی جڑ ہے اور اعمال و عقائد کے بگاڑنے کا ذریعہ ہے، اور علم ان خباثت و خساست کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ عبادت ہو یا تجارت، سیاست ہو یا ریاست، ہر ایک کی ترقی اور فوز فی المرام کا پہلا سبب علم ہے۔ علم کے بغیر انسان نہ اچھی تربیت پا سکتا ہے، نہ اپنے کارواں کو آگے بڑھا سکتا ہے، نہ زندگی کے کسی شعبے کو تابنا کر روشن کر سکتا ہے، کیونکہ علم عقل کو بڑھاتا ہے، ذہن کو تازگی پیدا کرتا ہے، قلب کو سیراب کرتا ہے، دل کی تشنگی کو بجھاتا ہے، حسن سیرت عطا کرتا ہے، بادشاہت و سلطنت کی کرسیاں عنایت کرتا ہے، خلافت کی عزتیں عطا کرتا ہے، تخت مملکت پر جلوہ افروز کرتا ہے۔ میرا جو موضوع ہے یہ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں بتانا ہے۔ تعلیم نسواں ہے۔ آج لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ علم کی ضرورت صرف مرد کو ہے اور عورت اس ضرورت سے پاک اور قرآن و حدیث کی ترغیبات سے باہر ہے۔ تنگ نظر افراد، فتنہ برپا کرنے والوں نے خواتین کو جاہل بنا رکھا ہے، ان کے اعمال و عقائد کو برباد کر دیا ہے، فکر آخرت اور دینی جذبات کو تباہ کر دیا ہے، انہیں اسلامی اصول و قوانین سے بیزار کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج امت کی 75% خواتین تعلیم سے محروم ہیں۔ شاید ہی ہندوستان کا کوئی خوش نصیب خاندان ہوگا جس کی ساری بہو بہن بیٹیاں اسلامی اعتبار سے رنگی ہوں گی، اس نعمت عظمیٰ کی مالک ہوں گی، وراثت نبوی میں انہیں حصہ ملا ہوگا۔ اس نعمت لا زوال اور بدر کامل سے انہوں نے اپنا فیض حاصل کیا ہوگا، اور علم سے ان کا قلب سیراب اور دل و دماغ علم کی خوشبو سے معطر ہوگا، اور وہ حسن اخلاق کی پیکر عدم ہوں گی، اور وہ ان کمالات کو اپنے اندر جمع کیا ہو۔ اور وہ خواتین یقیناً مبارک بادی کے لائق ہیں جنہوں نے علم سے اپنی ذات کو وابستہ کیا اور اپنا رشتہ خدا سے جوڑا، ورنہ ہندوستان کی اکثر عورتیں جہالت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں۔
جہالت نے ان کے قلب سے جذبہ عبودیت کو مٹا دیا ہے، ان کے ایمانی جوش و ولولے کو ختم کر دیا۔ علم کا حاصل کرنا جہاں مردوں پر لازم ہے، وہیں عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ علم حاصل کریں، کیونکہ ملت کی تربیت کا دار و مدار ماں کی تعلیم ہے۔ ماں کا گہوارہ اپنی ایمانی جذبات اور بروئے کار لانے کا اول مرکز ہے۔ اگر وہ تعلیم سے آراستہ نہیں ہوگی تو قوم کی تربیت بگڑ جائے گی، پوری قوم جہالت کے سمندر میں ڈوب جائے گی اور اسلام کا مقصد بیکار ہو جائے گا، اور اسلام جس عظمت و بلندی کو لے کر روشن ہوا ہے نیچے گر جائے اور تنزل و انحطاط کے گڑھے میں چلا جائے گا۔ عزیز دوستو، خود خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک عظیم الشان مکتب فکر اور جامع ازہر بنایا ہے۔ خود خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک عظیم الشان مکتب فکر اور جامع ازہر بنایا ہے۔ یہ دنیا ایک عظیم درسگاہ ہے اور تمام انسان اس کے طالب علم ہیں، اور قرآن کریم اس درسگاہ کی سب سے اہم کتاب ہے، اور انبیاء علیہم السلام یہاں کے مدرس ہیں، اور ان میں سب سے قابل جامع الفنون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے صدر مدرس ہیں، اور آپ سب کی رہبری کرنے والے ہیں، کیونکہ علم کے بارے میں سب سے پہلا سوال قبر میں ہوگا، من ربک ما دینک من ھذا الرجل، تمام افراد سے ہوگا، کسی کے ساتھ خاص نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے۔ معلوم ہوا کہ پیدائش کا منشا اور مقصد تعلیم ہے۔ تعلیم ایک اصولی اور بنیادی چیز ہے، کیونکہ اسلام جہالت کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ اپنے قصر کی پہلی اینٹ رکھنے سے پہلے اپنے کارواں کو آگے بڑھانے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ جہالت کا دشمن ہے۔ اسلام کا مقصد حق کو غالب کرنا اور چہار دان عالم میں اپنے نور کو پھیلانا اور اچھے عقائد سے امت محمدیہ کے ہر فرد کو آراستہ کرنا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان بچے تعلیم و تربیت سے ناواقف رہیں، بلکہ وہ اپنے متبعین کو، اپنے دامن سے رشتہ جوڑنے والوں کو اچھی تربیت سے آراستہ ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا دار و مدار والدین ہے۔ بچہ اچھی تربیت، طور طریقے اور چال و ڈھنگ سے اسی وقت مزین ہو سکتا ہے جبکہ ماں حسن سیرت، حسن اخلاق کی مالک ہوگی۔ اگر ماں علم کی دولت سے آراستہ ہوگی اور اسلامی اطوار کی حامل ہوگی تو اپنی اولاد کو اسی سانچے میں ڈھالنے اور اسی رنگ میں رنگنے کی جد و جہاد اور کوشش کرے گی۔ اگر ماں علم کی دولت سے آراستہ ہوگی اور اسلامی اطوار کی حامل ہوگی تو بچہ ان کی اچھی تربیت کی وجہ سے اور ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر ایک نمونہ والا انسان بن سکتا ہے۔ وہ مثالی مسلمان بن سکتا ہے، حافظ قرآن بن سکتا ہے، قناعت پسند زاہد بن سکتا ہے، شب زندہ دار عابد بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ماں جاہل ہوگی، بچے کی تربیت سے غافل ہوگی تو پھر وہی بچہ چلتا پھرتا شیطان بن سکتا ہے، باغی دین و ایمان بن سکتا ہے، ماہی بدعت و خرافات بن سکتا ہے، غدار اسلام بن سکتا ہے، دشمن دین و شریعت بن سکتا ہے۔ تجربات و مشاہدات سے آپ واقف ہوں گے کہ اگر ماں کے دل میں علم کی عظمت ہوتی ہے تو اولاد اسی رنگ و حیت اور اسی فطرت سلیم کو اختیار کرتی ہے اور اپنے لیے مشعل راہ سمجھتی ہے اور اسی کے قدم بقدم چلنے کی کوششیں کرتی ہے۔ اس لیے کہ بچہ جب پردہ آدم سے اس عالم رنگ و بو میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اسے خدا کی کبریائی اور اس کی شوکت و عظمت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چنانچہ ماں ان کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا اور فوز و فلاح کی آواز بلند کرتی ہے۔ کیا اس سے یہ مسئلہ روزے روشن کی طرح آیا ہو کر اس بات کو ترغیب دینا نہیں ہے کہ اسلام کا مقصد اولی تعلیم ہے اور ماں اس کی پہلی منزل ہے؟ اگر یہ ماں جاہل ہوگی تو قوم کو اچھی تربیت کس طرح میسر ہو سکتی ہے، بلکہ قوم کے عقیدے بگڑ جائیں گے، پوری قوم جہالت کے سمندر میں غرق ہو جائے گی۔
کیونکہ فرمان رسول اس کی شہادت دیتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اسلام کا حامی و مددگار بن کر اس دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِ أَوْ يَنصَرَانِ أَوْ يَنجَسَانِ، مگر ان کے والدین ان کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اسی اہمیت کی بنا پر فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں مرد عورت کی کوئی قید نہیں، بلکہ فرمان رسول دونوں کو علم کی ترغیب دیتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں کیسا مسلمان ہوں، میرا کیسا ایمان ہے، مجھ پر کتنے حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے اور اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، اور ترک حقوق پر کیسی سزائیں مرتب ہوں گی۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو۔ یعنی ماں باپ کو کہا جا رہا ہے کہ بچے کی ٹریننگ دلواؤ تاکہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز کا پابند بن جائے۔ یہ مقصد ماں باپ ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جب ماں باپ ہی نماز نہیں پڑھیں گے، اگر گھر کا ذمہ دار خود دین پر چلنے لگے اور جتنے گھر کے افراد ہیں سب کو دین پر چلنے پر آمادہ کرے تو تھوڑی سی محنت پر بستی کے اندر، شہر کے اندر، علاقے کے اندر دینی فضا قائم ہو جائے۔ خالی گھر کا جو افراد ہے، ذمہ دار ہے، وہ تھوڑی سی فکر لے لے کہ خود دین پر چلے، خود نماز پڑھے، اور گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کو نماز پڑھنے کے لیے کہے، نماز پڑھوائے۔ اتنی سی فکر ہر گھر کے لوگ لے لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تھوڑی سی محنت پر 100% دین زندہ ہو جائے گا۔ اسلام کے درباروں میں متعصب نظر افراد، عقل فراست سے ناواقف، دین و مذہب سے ناشنا، درندہ سفر اشخاص سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے خواتین کو علم دین سے بیزار کر کے ان کے دلوں میں یہ خلجان پیدا کر دیا ہے کہ دینی تعلیم کی ضرورت عورتوں کو نہیں ہے۔ آپ تو اپنے کاروبار، بزنس و تجارت میں مشغول رہتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، دوست و احباب کی محفل، ناچ گانے کی محفلوں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، راحت و آرام، عیش و عشرت اور دنیاوی مشاغل نے آپ کو گرفتار کر رکھا ہے، گمراہی و ضلالت کی زنجیروں میں آپ جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ خواتین جاہل ہوگی تو قوم کو اچھی تربیت کس طرح میسر ہو سکتی ہے، بلکہ قوم کے عقیدے بگڑ جائیں گے، پوری قوم خدا اور اس کے رسول کے معرفت سے ناواقف بیزار ہو جائے۔ اولاد والدین کے کردار کو اپناتی ہے، عالم کی اولاد عالم، ماسٹر کی اولاد ماسٹر، قصاب کا بچہ قصاب، درزی کا بچہ درزی، سنار کا بچہ سناری کرتا ہے، سبزی فروش قصاب کی اولاد بھی اسی طرز کو اپناتی ہے۔ میں ان تنگ نظر افراد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ امام اعظم کو کس نے جنم دیا؟ امام بخاری جیسا محدث امت کو کس نے دیا؟ امام مالک جیسا رہبر کس نے پیدا کیا؟ امام احمد بن حنبل جیسا استقامت پسند امت کو کس نے دیا؟ امام غزالی جیسا تربیت یافتہ امت کو کس نے دیا؟ اے تعلیم کے دشمنوں، یہی خواتین تو ہیں جنہوں نے ایسے لاکھوں افراد کو جنم دیا جن کو دیکھ کر فرشتے رشک کرتے ہیں۔ زمین و آسمان، شجر و حجر، چاند سورج ستارے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور چرند پرند ان کے لیے بخشش مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت یہ ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے جنم لینے والے، افراد کی مجلس میں بیٹھنے والے اور علماء صلحاء سے مصافحہ کرنے والوں کو اپنی مجلس میں شرکت کرنے والے اور اپنے دست مبارک پر ہاتھ رکھنے والوں کی طرح فرمایا۔ لیکن
جب خواتین تعلیم سے خالی ہو گئی تو مزاروں پر سجدہ کرنے والا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے والا، نار جہنم کو بھڑکانے والا اس دنیا کے اندر قدم رکھنا شروع کر دیا۔ دور نبوت میں بھی صحابیات علم حاصل کرنے کی کوششیں کرتی تھی۔ حضور کا فرمان ہے کہ میرے وحی کا نصف علم ہے، میرے صحابہ اور نصف حضرت عائشہ سے سیکھو۔ خاص طور پر رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے ذانب تلمس طے کیا۔ جب حضرت عائشہ کے علم کا یہ عالم ہے تو کیا عصر حاضر کی خواتین عبادتوں و معاملات کے علم کو حاصل نہیں کر سکتے؟ ارے عبادت تو عورتوں پر بھی فرض ہے، اپنی پیدائش کے مقصد کا جاننا عورتوں کو اوپر بھی تو لازم و ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے مقصد تخلیق اور اپنے حقوق کو بیان فرمایا ہے، اور یہ عورتوں کی تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ خواتین پورے طور پر ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا احساس کس طرح ان کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن لوگوں نے خواتین کے قلب میں یہ خلجان پیدا کر دیا ہے کہ ترقی و کمالات اور علم فضل کا میدان مردوں کے ساتھ خاص ہے، خواتین گھر میں بیٹھنے والی ہیں، وہ اس میدان کی شہسوار نہیں ہو سکتی، وہ اس میدان کی شہسوار نہیں بن سکتی۔ نوجوانان ملت، یہ تو دینی علوم کی بات ہے، بلکہ عورتیں ہماری ماں بہنیں تو عصری علوم بھی حاصل کر سکتی ہیں، خواتین عصری علوم بھی حاصل کر سکتی ہیں اور حاصل بھی کرنا چاہیے، اور عصر حاضر میں اس کی ضرورت بھی ہے اور دور حاضر کا تقاضا بھی ہے، مگر اس مقصد کے تحت رہے کہ وہ دفاتر میں ڈیوٹی کرے، اسکول اور کالج میں ملازمت کرے، ریزرویشن کاؤنٹر پر بیٹھے، آفس میں مردوں کے ساتھ ڈیوٹی دیں، سرکار کی ملازمت کریں، وزارت و سلطنت کی کرسیاں سنبھالیں، بلکہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ضروریات زندگی، بزنس اور تجارت کے احوال اور ان کے طور طریقے سے واقف کرانے کے واسطے حاصل کر سکتی ہیں۔ دنیاوی قوانین سے ناواقف ہونا بھی ایک عیب ہے۔ حکومت سے اپنے کو جدا رکھنا اور اپنے کو دنیاوی حقوق سے قطع تعلق رکھنا مکروہ سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان کا تمام قانون عصری علوم سے متعلق ہے، کاروبار کے احوال و قواعد اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج دنیاوی حالات کے جتنے بھی ذرائع اور اخبارات ہیں، ہر ایک کا تعلق عصری علوم سے۔ دنیاوی جتنے ذرائع اخبار و وسائل ہیں، ہر ایک کا تعلق عصری علوم سے، اور یہ ان ضروریات کے واسطے زج ولا ينفق، اپنے بچوں کو بقدر ضرورت خواتین دنیاوی تعلیم دے سکتی، مگر وہ مردوں کی طرح خارجی امور کو انجام نہیں دے سکتی، کیونکہ اسلام شرافت و نظامت کو پسند کرتا ہے، وہ واہیات و خرافات کی اجازت نہیں دیتا۔ خواتین عصری علوم سے وہ کام نہیں کر سکتی جو ان کی عزت کو خراب کرتے، ان کی عزت پر دھب لگائے۔ وہ برسر عام عصری علوم کو حاصل کر کے دنیاوی امور کا انجام نہیں دے سکتی، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام اس فعل قبیح کو حرام بتلاتا ہے۔ خود حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ نے بوقت ضرورت دوسری زبان کو حاصل کیا ہے۔ آپ کے پاس یہود و نصارہ کے خطوط آتے تھے، پڑھنے میں دشواریاں ہوتی تھی، سہولت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس علم کو حاصل کیا اور اس سے استفادہ بھی کی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست پیش کی کہ آپ کے پاس یہود و نصارہ کے خطوط آتے ہیں، پڑھنے میں دشواریاں ہوتی ہیں، کیا ان کی زبان ہم سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی اجازت پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے 1 ماہ کے اندر سریانی زبان کو حاصل کیا اور اس سے استفادہ بھی کیا، ان کے خطوط کا سریانی زبان میں جواب بھی دینے لگے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بوقت ضرورت دوسرے علوم کو حاصل کرنا درست ہے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خواتین کو اسکول اور کالج میں حاصل کرنے کی رغبت دیں، علم ہی وہ دولت ہے جو ضلالت و گمراہی سے نکال کر رشد و ہدایت کی جانب مائل کرتا ہے۔ علم کے فوائد بے شمار، برکات لامحدود ہیں، مگر وقت تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ پاک ہماری ماں بہنوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق اور قرآن سیکھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔